خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فار انفیکشس ڈیزیزز ایٹ انڈس ہاسپٹل. دونوں کا بہت بہت شکریہ, دونوں کو بہت سلام, دونوں کو بہت بہت عید کی مبارکباد, اور یہ دعا بھی کہ اللہ کرے کہ اگلی عید ہم اسے بہتر ماحول میں منائیں انشاءاللہ. آپ لوگ کالز بھی کر رہے ہیں, مسرور صاحب میرے ساتھ ہیں بھی کراچی سے. لیکن جاوید صاحب, یہ لوگوں کے کرونا کے حوالے سے سوالات ہوں گے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھے بتا سکیں سر کہ آپ کی ایک ٹیم یہاں کراچی میں بھی جو طیارہ حادثہ ہوا وہاں پر آئی بھی ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میڈیکلی اسپیکنگ یہ کتنا ٹائم ابھی لگے گا یہ سارے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہو جانے میں, تاکہ تدفین کا عمل تو مکمل ہو سکے؟ لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں. بہت شکریہ وسیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ایئر وائی کی فیملی کو اور تمام آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک. اور جیسے آپ نے کہا, اللہ کرے کہ عید اس چیز کا اللہ کرے دعائیں قبول ہوں, اور کرونا کے جانے کا اور ان پلین کے حادثے میں جو انتقال کر گئے ہیں ہمارے بھائی بہنیں شہید ہوئے ہیں, ان کے تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. دیکھیں, جو جہاں تک ڈی این اے کا معاملہ ہے وہ تو ایٹ لیسٹ 10 days to 2 weeks لگتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ میں 3 حادثے ایئر بلو سمیت, اور جو ویلیاں والا آپ موجود تھے, یاد ہے پمز میں آپ کو, کیونکہ جنید جمشید صاحب کی باڈی کے ساتھ ہم سٹرگل کر رہے تھے کہ ان کا جنازہ اناؤنس ہو گیا تھا, اور ہمیں بڑی وہ سارا منظر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اگلے دن ساتھ ہم نے فلائی کیا تھا جنید بھائی کے بھائی کے ساتھ, اور ہم ساتھ کراچی سے اسلام آباد گئے تھے, پھر ہاسپٹل گئے تھے, ڈی این اے باڈی سب بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتے ہوئے. اس وقت میں کیونکہ پمز میں تھا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وائس چانسلر تھا, تو اس وقت یہ ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی جس کو ہم فورینزک اوڈونٹالوجی کہتے ہیں. اور جب میں ادھر 2 سال پہلے آیا تو ادھر بھی میں نے وہ شروع کرا دی. اس میں ہم نے بہت کوشش کی کہ ایک نیشنل رجسٹری ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی ڈیولپ ہو سکے, جس میں ہم ناکام رہے انفارچونیٹلی, بیکاز حکومتوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. لیکن پھر بھی اس چیز کا بہت ایک عمل دخل ہے. دیکھیں, اس وقت یہ فیملیز بہت کرب سے گزر رہی ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا ان پہ حادثہ ہوا ہے, زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ان پہ ہوا ہے, لیکن ان کو ریلیف اس لیے بھی نہیں مل رہی کسی حد تک کہ وہ اپنی باڈیز دیکھنے کے لیے, ان کو دفن کرنے کے لیے, ان کا جنازہ کرانے کے لیے سٹرگل کر رہی ہیں. اور یہ ایک بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے, بہت ہی ایکسٹریم سٹریس کا وقت ہوتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے سائنس کو بیچ میں آنا چاہیے, اور جو ہماری یونیورسٹی کے پاس اسپیشلٹی ہے وہ فورینزک اوڈونٹالوجی کی ہے, اور ہمارے فورینزک اوڈونٹالوجسٹ وہاں 3 دن سے موجود ہیں. اور آج انہوں نے مجھے ایک اچھی خبر دی کہ انہوں نے 5 باڈیز آئیڈینٹیفائی کر کے اس وقت وہ پروسیس میں ہیں ان کو حوالے کرنے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی این اے کے آنے سے بہت پہلے انشاءاللہ ان تمام باڈیز کو ہم 3 یا 4 دن میں رسپیکٹڈ جو بھی ہیں, لیکن اس کے لیے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی ڈینٹل ٹریٹمنٹ, جیسے جنید جمشید صاحب کا مجھے یاد ہے, ان کی ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہوئی تھی امریکہ میں, اور ان کے بھائی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا, تو ہم نے امریکن ڈاکٹر ان کے ڈینٹسٹ کو کانٹیکٹ کیا, تو ہمیں پتہ چلا ان کے امپلانٹ ہوئے ہیں یا ان کے ڈینٹل پروسیجر ہوئے تھے, اور اس سے ہم نے میچ کر لیا. تو اس طرح یہ بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر ہوا ہو پچھلی زندگی میں, کبھی بھی کوئی دانت نکلا ہو, دانت ٹوٹا ہو, امپلانٹ ہوا ہو, ایون فلنگ ہوئی ہو, تو اس سے ہم بہت جلدی یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ باڈی کس کی ہے. آپ ابھی ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام, اگر یہ لواحقین میں سے بھی کوئی یہ سن رہا ہو, پھر ہم اس کو اپنی سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کر دیں گے, تو اگر یہ ڈی این اے کا معاملہ تو اپنی جگہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن کسی کا بھی جو لوڈ ون ہے جو اس حادثے میں گیا ہے, اس کا اگر ڈینٹل ٹریٹمنٹ, یہاں تک کہ فلنگ بھی اگر ہوئی ہے اور اس کی کوئی رپورٹ یا کچھ ہے, تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں, تو اس کے ذریعے باڈیز کی شناخت کرنے میں آسانی ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو تاکہ ہم ان کے زخموں پہ کسی حد تک مرہم رکھ سکیں. میں سے اور وہ رابطہ کرنا چاہے, کیا کرے؟ وہ ہم مجھ سے کر لے, اے آر وائی سے کر لے, اے آر وائی مجھ سے کر لے. میری ٹیم وہاں موجود ہے, 4 لوگوں کی اس وقت ٹیم وہاں آواری میں ٹھہری ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو مردہ خانہ ہے اس کا عیدی کا, وہاں پہ اس وقت ہیں فیصل عیدی صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں. ابھی اس وقت بھی وہ کر رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے مجھے یہی خبر دی کہ 5 باڈیز کا آئیڈینٹیفیکیشن فورینزک اوڈونٹالوجی کے ذریعے, اس سائنس کے ذریعے ہو چکا ہے. تو یہ زیادہ جلدی اور زیادہ فعال طریقہ ہے, کیونکہ ڈی این اے میں مسئلہ یہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن اس میں اکثر ڈی این اے ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, اور ہمیں ڈسیکٹ کر کے نیچے سے بہت ڈی این اے لانا پڑتا ہے, اور اتنی افادیت
صلاحیت اس کی نہیں رہ اور جنید بھائی کا مجھے یاد ہے کہ وہ اس لیے یہ زیادہ ہمارے خیال میں اسی سے ہوا تھا. بڑا پینفل ہے کہ اس طرح کی بات کرنا. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں اگر کسی کی راڈ پڑی ہوئی ہے کسی ہڈی میں یا کسی کا کوئی فریکچر ہو چکا ہے تو ہماری انیٹمسٹ بھی وہاں پہ ڈاکٹر عروج بھی موجود ہیں, وہ یہی کام کر رہی ہیں کہ کسی کا کوئی بھی آرتھوپیڈک پروسیجر بھی ہوا ہے, بون کا پروسیجر ہوا ہے, اس سے بھی ہم بہت حد تک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا مسرور صاحب ہیں کراچی سے, سوال کریں گے, نسیم صاحب جواب دیجیے گا. السلام علیکم مسرور بھائی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کاشی بھائی عید مبارک. خیر مبارک جناب, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کاشی بھائی میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے, ڈاکٹر صاحبان سے, جی کہ جیسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسز بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ اور ہمارے ہاسپٹلز میں اور صحت کے نظام میں جو پرابلمز ہیں ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور بڑھ جائے گا تو سسٹم خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ ڈاکٹر صاحب کی رائے ہے. اسی طرح ایک وزیر اعظم جو پاکستان کا ہے, یہ بھی پاکستان کے ہی ڈاکٹر ہیں, تو وزیر اعظم کے لیے بھی تو وہ ملک کے لیے سوچتا ہے کہ ملک کس طرح کھڑا ہے اور اس کو کس طرح چلانا ہے, تو اس کی بھی ایک رائے ہے. اور دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال ساتھ یہ لے لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کانفرنسز کی تھی کہ یہ کھول لیں اور نہ کیا جائے, پریشر بڑھے گا بہت زیادہ, تو WHO نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں, لیکن ساتھ میں کہا تھا ٹیسٹنگ. تو شروع میں تو ہماری 100 ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی. اگر اس وقت یہ ڈاکٹر صاحبان ساری حکومت کو بتا دیتے کہ ابھی آپ لاک ڈاؤن نہ کریں, ہماری ٹیسٹنگ ایبلٹی بڑھ جائے, پھر لاک ڈاؤن کریں, تاکہ ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور لاک ڈاؤن بھی پرفیکٹ ٹائم پہ ہو جاتا, تو شاید وہ جو پیریڈ ابھی مہینے بھر پچھلا نکلا ہے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے ٹیسٹنگ بھی کر لیتے اور لاک ڈاؤن بھی کر لیتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھیے میرا خیال ہے, باقی ڈاکٹر صاحب کریکٹ کریں گی, کہ یہ اتنا اوور سمپلیفائڈ نہیں ہے معاملہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں. بیفور ڈاکٹر نسیم صاحبہ رسپانس, میں ایک بات پورے پاکستان کے عوام سے یہ میرے دیکھیں ہاتھ جوڑے ہیں, یہ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے اس کو ایک ریالٹی تو سمجھ لیں. میں جو کالر ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. آئی ایم سو سرپرائز جب مجھے ابھی بھی لوگ مل کر یہ کہتے ہیں کہ کان میں بلا کے پاس بلا کے, وسیم بھائی یہ ہے بھی یا سارا ڈرامہ ہی ہے. یہ ڈرامہ نہیں ہے, دیکھیں لوگ مر رہے ہیں, دنیا بند ہو گئی ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ امریکی سازش ہے نا, تو آپ سمجھ لیں کہ امریکی سازش ہے, چونکہ میں کیسے ثابت کروں کہ امریکی سازش نہیں ہے, لیکن امریکی سازش بھی ہے, یہودیوں کی سازش بھی ہے, تو بھی لوگ تو مر رہے ہیں نا. تو آپ تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیں نا. امریکی سازش بھی ہے تو ہاتھ ملانے سے لوگ مر رہے ہیں نا, تو آپ ہاتھ ملانا چھوڑ دیں. میں حیران ہوں, میں ابھی ایک آدھ دن میں ذرا گھر سے باہر نکلا ہوں, تو مجھے افسوس ہے کہ لوگ بڑا نارملی مجھ سے, یعنی لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی, کیا حال ہے بھائی؟ پوری دنیا میں لوگ گلا پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہاتھ مت ملاؤ, تو سب پاگل تو نہیں ہو گئے جو کہہ رہے ہیں؟ سب کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ملاؤ, سب پاگل ہو گئے کیا؟ پلیز یہ احتیاط تو کر لیں. آپ کو لگتا ہے یہودیوں کی سازش ہے, آپ سمجھ لیں, لیکن پھر بھی ہاتھ تو نہ ملائیں. تو یہ میرے ہاتھ جوڑیں, خدا کا واسطہ ہے اس پہ ہاتھ نہ ملائیں, گلے نہ ملیں, یہ تو کر لیں پلیز, یہ کر لیں. یہ ہاتھ جوڑ کے میں پھر سے کہہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا جو سوال کیا انہوں نے. وسیم, یہ جو جہاز کا حادثہ ہوا کا تو بے حد دکھ اور افسوس کا رنج ہوا ہے. اس ساتھ کے ساتھ ہم اتنے پریشان ہیں, کیونکہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جب لاک ڈاؤن کو کھول دیا گیا تو اس کے بعد لوگ بالکل ایک کھلی چھٹی لے کر اور گھوم رہے پھر رہے بغیر ماسک کے, گلے لگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہماری ایک پریڈکشن تھی, سارے میڈیکل سوسائٹیز نے آپ کی طرح کہا اتنے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را یہ اگر لاک ڈاؤن کھل بھی رہا ہے تو اپنے احتیاط کریں, فاصلہ رکھیے, ماسک پہنیں, ہاتھ نہ ملائیں, گلے نہ ملائیں. لیکن لوگوں نے توجہ کی نہیں اور اس بات کو ایک سازش سمجھ رکھی جیسے آپ بتا رہے ہیں. دراصل یہ سازش نہیں ہے لیکن حقیقت ہے. اور اگر جن لوگوں کو یقین نہیں آتا تو وہ دیکھیں کہ ہسپتال کی طرف کیا کون دوڑ کے بھاگ رہا ہے. تمام ہمارے ہاسپٹل, بڑے ہاسپٹل کے ایمرجنسی رومز اس وقت بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جن کو یا تو کووڈ کے علامات ہو رہے ہیں یا ان کو شک ہو رہا ہے. وہاں پر ڈاکٹر بالکل اوور ٹائم مشکل سے کام کر رہے ہیں. علاوہ اس کے کل پرسوں سے خبریں آ رہی ہیں پورے پاکستان کے بڑے ہسپتالوں میں, اور خاص طور پہ کراچی کا مجھے پتا ہے, ہر ہاسپٹل نے اپنے گیٹ کے باہر یا اندر بورڈ لگا دیا ہے کہ وی ہیو نو مور اسپیس ان دا کووڈ یونٹ. لہٰذا اگر کوئی پیشنٹ بہت زیادہ بیمار ہے, سیویئر ہے, ارجنسی ایمرجنسی ہے, تو یہاں پر نہ آئے. تو اگر کچھ ہو گیا, کسی کو سیویئر ڈیزیز ہو گئی تو جائیں تو کہاں جائیں گے؟ اب تو کوئی چارہ رہا ہی نہیں, کیونکہ دیکھیں ہر کووڈ یونٹ میں اتنے بڑے یونٹس بھی نہیں ہے نا. ہمارے ہسپتال میں انڈس میں کچھ 22 بیڈز ہیں اور 8 یا 9 وینٹیلیٹرز ہیں.
اور جو بندہ وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے وہ کم از کم 1 ہفتے سے 14 دن، بعض دفعہ 1 مہینہ بھی رہ جاتا ہے، تو وہ تو وینٹیلیٹر اور کمرہ خالی ہوتا نہیں ہے تاکہ دوسرا بندہ آ سکے اس میں، تو یہ شدید مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ جو یہ سازش کی بات کر رہے ہیں، ایک اور بڑے دکھ کے ساتھ میں کہوں گی کہ جو ہمارے ڈاکٹرز اتنا دل لگا کے بے لوث خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ جو کووڈ نیگیٹو ہے ان کو بھی ہسپتال میں ڈالتے ہیں اور جو پازیٹیو ان کو نہیں لیتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ٹیسٹ پر بھی یہ شک کرتے ہیں کہ ایک جگہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا، ایک جگہ نہیں آیا۔ سب اپنی یہ پلیز ڈاکٹری چھوڑ دیں، ہم پر چھوڑیں، کیونکہ کوئی ٹیسٹ چاہے پی سی آر ہو یا سیرولوجی کا ٹیسٹ ہو، کوئی ٹیسٹ 100% آپ کو بات نہیں بتاتا۔ صحیح ہے، صحیح۔ ہاں اوکے، اس میں بھی بڑے یہ جو کووڈ کا پی سی آر ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سینسٹیوٹی، ایک ہوتی ہے اسپیسیفسٹی۔ اب اسپیسیفٹی کا مطلب یہ کہ جب پازیٹیو اگر آ جاتا ہے تو اٹ از پازیٹیو، اگر نیگیٹو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پی سی آر، یا تو وہ وائرس اس کے اندر تھا ہی نہیں، صحیح ہے، یا تو وہ فالس پازیٹیو تھا۔ اوکے، اور فالس پازیٹیو یہ نہیں کہ مشین نے خراب کیا یا ٹیکنیشین نے غلط کیا، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اگر جس وقت یہ سمجھنا ہوگا لوگوں کو، ورنہ وہ بہت ہی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اور ایمرجنسی روم میں آ کر ہنگامہ بھی ہو رہا ہے، وائلنس بھی ہو رہی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیگیٹو ٹیسٹ ہے، فالس نیگیٹو جسے میں کہتی ہوں، تو وہ یا تو ناک کے اندر وہ ٹیسٹ ٹھیک سے لیا نہیں گیا ہوگا، یا تو وائرس کی مقدار اتنی کم تھی کہ وہ ٹیسٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یا تو وہ وائرس بالکل نیچے چلا گیا اور آپ اس کو آئسولیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو بہت ساری باتیں، یا تو ٹیسٹ بہت جلدی لیا گیا جس میں وائرس موجود نہیں تھا، یا تو بہت دیر میں اتنے بہت سارے ifs and buts اس کو اتنا سمپل نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، سمجھ گیا۔ ایک میں بریک لے لوں اور بریک کے بعد کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتا ہوں، آپ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ فائنل ورڈ پہلے آپ بتا دیے جاوید اکرام صاحب، کیا کہیے گا لوگوں سے، اور پھر ڈاکٹر نسیم صاحبہ آپ 1 منٹ ہمارے پاس۔ جی جاوید صاحب۔ لیکن وسیم، آپ کا یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 3 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہوگا 1 گھنٹے میں، صرف پاکستان میں۔ یہ سپیڈ اس وقت ہماری موٹیلٹی کی ہے، اور یہ وائرس کوئی ڈسٹنگوش نہیں کرتی کہ یہ ٹھیلے والا ہے، چھابڑی والا ہے، یا کوئی سیٹ ہے، یا کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہے، یا کوئی بھی ہے۔ دیکھیں، ہم سب ولنریبل ہیں اور بے انتہا ولنریبل ہیں، اور ہم نے انتہائی نامناسب رویہ رکھا ہے ایز اے نیشن، عید سے پہلے، عید کے وقت اور ابھی بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خدارہ اس کا نہیں انتظار کریں کہ گورنمنٹ کیا کرنے والی اور کیا نہیں کرنے والی۔ گورنمنٹ نے ایک پاپولر ڈیسیژن لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ایک انپاپولر ڈیسیژن بھی اس کو لینا پڑے گا۔ مجھے اور آپ کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں کرنی۔ انہوں نے اپنی فیملی کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے کولیگز کی خود حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اب خدارہ عید ہو گئی، جو کچھ بھی ہونا تھا، سیلیبریشن جس طرح کی بھی ہو گئی، لیکن اب ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں رسپانسبلٹی لیں گے تو وی ول بی کیٹیگرائزڈ ایز فیلڈ نیشن، اور اس میں بہت بڑا خطرہ ہے کہ جو قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے خواب دیکھے تھے اور جو کیا، وہ سب ہم نلیفائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو خدارہ ہمیں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے یہ کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن جو نوجوان یہاں کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، ہمیں خامخواہ اندر بند کیا ہوا ہے اور ان کو بیماری نہیں لگے گی، یا بچے کو نہیں لگے گی، یا نوجوان کو۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی لگ رہی ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں 35-40 سالہ لوگ بھی دم توڑ لیے کووڈ کی وجہ سے، اور جو مانا کہ نوجوان میں اتنا زیادہ یہ اثر نہیں ہوتا ہے جتنا ضعیف اور عمر رسیدہ لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو نوجوان ہیں جن میں یہ وائرس آ چکا ہے، یہ اوروں تک پھیلاتے ہیں، اور خود کی پرواہ نہیں، لیکن اوروں کی تو آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی۔ اتنا تو ڈسپلن ہونا چاہیے کہ ان سے اور لوگوں سے فاصلہ رکھیں، ورنہ یہی لوگ ہیں جو اسپریڈ کرتے ہیں، جو پھیلاتے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں سپر اسپریڈرز۔ ان کی وجہ سے پورے ملک میں یہ بیماری پھیلتی چلی جائے گی۔ تو بس وہی بات ہے، ہم سب کو اپیل کرتے ہیں کہ اپنی احتیاط بھی کریں، اوروں کے لیے بھی سوچیں، اوروں کے لیے احتیاط اور احتیاط یہ واحد حل ہے۔
کورونا کے پھیلاؤ کا امکان بڑھ گیا ہے پاکستان میں. خدا را اپنی احتیاط کو بھی اکارڈنگلی بڑھا دیں اور اس پر ہم روزانہ بات